الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب والغد حساب ولا عمل او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی احسان مانیں، شکر ادا کریں، کم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے تاریکیوں سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے نکال کر اس مبارک مسجد میں، اس نورانی ماحول میں، اس روحانی ماحول میں ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نصیب فرمائے، یہاں کے ماحول سے، یہاں کے نورانی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ محترم حضرات، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ جیسے مثلا مجھے میرے استاد، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکاتہم نے حکم فرمایا کہ حضرت کی اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ کہوں، اس کا ظاہر بہت مشکل ہے، جس کا احساس میرے ان ساتھیوں کو ہوگا کہ ایک مبتدی طالب علم، ادنا طالب علم، کسی متبحر، مشفق، کرم فرما اور ماہر فن استاد کے سامنے کچھ کہنا، کچھ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت آسان، اس لیے کہ مشائخ، اساتذہ، اللہ والے کسی کو بھی کسی کام پر لگاتے ہیں تو کام پر لگا کر آزاد نہیں ہو جاتے، وہ سو نہیں جاتے، بلکہ ان کی توجہ رہتی ہے، ان کی دعا رہتی ہے۔ ظاہراً کام کرنے والا کام کرتا ہے، مگر ان کی روحانیت اصل میں کام کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیر والے دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ہردوئی گیا، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ آج تم کو بیان کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر جا رہا تھا، راستے میں حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت قاری صاحب کو حضرت مولانا رحمت اللہ کشمیری صاحب نے فرمایا
کہ حضرت مجھے ایسا ایسا حکم ہوا. حضرت ہردوئی کے سامنے کھڑا ہونا بھی مشکل. ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، طلبہ مصافحہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ بائیں طرف سے کون آیا، سب کھڑے ہو جاؤ، کان پکڑ لو. طالب علم ہو کے بائیں طرف سے کیوں آ گئے؟ اصولی شخصیت تھے، باروب شخصیت. حضرت ان کے سامنے بیان میں کیسے کروں گا؟ حضرت کا حکم ہوا. تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل آپ گھبرائیے مت. جب مشائخ اکابر کسی چیز کا حکم کرتے ہیں تو وہ ان کی توجہ، ان کی دعا ساتھ میں ہوتی ہے. اسی لیے زبان آپ کی ہوگی اور کلام اور کام حضرت کا ہوگا. چنانچہ مولانا رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب یہ بات قاری صاحب کی زبانی میں نے سنی تو مجھے بہت اطمینان ہو گیا، انشرح ہو گیا. اسی لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ ظاہر بغیر دیکھے بھی دکھ جاتا ہے، باطن کو جھانک کر دیکھنا پڑتا ہے. تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن. ہم انسان ہیں، ہمارا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن. ایک جسم ہے، ایک روح. دونوں کے مجموعہ کا نام انسان ہے. صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے. اگر صرف جسم کا نام انسان ہوتا تو روح نکلنے پر یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں انتقال کر گئے. حالانکہ فلاں تو یہیں پر موجود ہے، وہی اعضاء، وہی ہاتھ، وہی پاؤں سب ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ منتقل ہو گئے. منتقل تو وہ باڈی اور جسم کا انتقال حقیقتاً نہیں ہوا، روح پرواز کر گئی. تو اب ان کو عبداللہ، فاطمہ کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں. مردہ، میت، ڈیڈ باڈی، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. حالانکہ تمام اعضاء وہی ہیں، کسی میں کوئی تغیر بھی نہیں ہوا، پھر بھی ان کو عبداللہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ عبداللہ ہے. کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ مردہ ہے، یہ جنازہ ہے. معلوم ہوا صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے. انسان میں جسم کی بھی ایک حیثیت ہے مگر اس سے زیادہ روح کی حیثیت ہے. اس لیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ بازار میں ایک دن لالٹین لے کر، قندیل لے کر ٹہل رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کوئی چیز. کسی نے پوچھا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا انسان تلاش کر رہا ہوں، کسی انسان سے میری ملاقات ہو جائے. لوگوں نے کہا یہ بازار ہے، دکانیں ہیں، لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ہر طرف آدمی ہی آدمی ہیں، انسان ہی انسان ہیں، آپ یہاں انسان تلاش کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا این کے می بینی خلاف آدمن نیستن آدم غلاف آدمن. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقتاً انسان نہیں ہے، ان پر انسان کا جو ہے لبادہ چڑھا ہوا ہے. لحم و شحم و آدمیت، لحم و شحم و پوست نیست. آدمی صرف گوشت، ہڈی اور اس جسم جثہ کا نام نہیں ہے. آدمیت جزء رضائے دوست نیست. حقیقتاً انسان اور آدمی وہی کہلانے کے لائق ہے جن کے اندر اللہ کی محبت ہو، جن کی روح بھی پاک صاف ہو، جو جسم کے ساتھ روح پر بھی مکمل محنت کر رہا ہو. تو ہمارا ایک ظاہر اور ایک ڈھانچہ اور ایک جسم ہے. جس طرح یہ جسم، اس کے لیے کھانے پینے کے، علاج کے بالکل سسٹم بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے لیے اسی زمین میں کھانے کی چیزوں کو بھی پیدا فرمایا اور علاج معالجہ کی چیزوں کو بھی پیدا فرمایا. چونکہ یہ جسم زمینی چیز ہے، مٹی کی ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. تو چونکہ یہ باڈی، یہ جسم مٹی کی چیز ہے، اس لیے اس جسم کے لیے اللہ نے زمین میں، مٹی میں اس کی ہر ضرورت کی چیز پیدا کیا. کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اسی میں پیدا کیا، اناج گلے سب اسی مٹی میں اگتے ہیں. اور دوائیوں کو بھی، علاج معالجہ کی چیزوں کو بھی جو ہے اللہ نے اسی مٹی میں پیدا کیا. پہلے اور آج بھی
حکیم لوگ، کبیراج لوگ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں وہ تو مٹی کی چیز ہے، اور انگریزی ہیمیو دوائیاں یہ اسی مٹی کی جڑی بوٹیوں کو اور تھوڑا سا بہتر بنا کر موٹیفائی کر کے جو ہے وہ الگ شکل کی ہمارے سامنے نظر آتی ہے، مگر تمام دوائیوں کی آپ بنیاد دیکھیں گے تو وہ مٹی ہی سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو جسم کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے مٹی میں پیدا کیا، اور اس کے لیے ایک نیم، طریقہ، سسٹم رکھا کہ ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا ہے، 1 مرتبہ ناشتہ کرنا ہے، 1 مرتبہ چائے پینا ہے، ایک طریقے سے کام کرنا ہے۔ دوائیوں کے لیے ایک سسٹم ہے، یہ نہیں کہ ہم کو بخار ہو گیا، ایک ہی مرتبہ 3 کیلپول کھا لیے کہ چلو پورا بخار ایک ہی مرتبہ میں اتر جائے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے ایک ڈوز ہے، ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا۔ ہمارے جسم میں بیماری ہو جائے تو بہت مرتبہ ڈاکٹر ہم کو دیکھ کر پتہ نہیں لگا سکتا ہے، تو وہ ہم کو جو ٹیسٹ لکھتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کر کے آؤ، پیشاب ٹیسٹ کر کے آؤ، الٹرا ساؤنڈ کرو، ایکس رے کرو، جو ہے ECG کرو۔ یہ سب ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے کہ اس جسم کے اندر یہ بیماری ہے۔ اسی سسٹم سے ہم علاج کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس اللہ کی نعمت کی بڑی قدر کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے جو کھانے کا وقت ہے اس میں آگے پیچھے نہ ہو۔ ہمارے جسم کی بیماری کے لیے جو علاج اللہ نے پیدا کیا ہے اس علاج سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں، اس میں ہم بہت ماشاءاللہ چست ہیں، فکر مند ہیں، اور ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ لیکن ہمارا ہی جو ایک اور اہم جز ہے روح، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی دوا کی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسا انصاف کہ ہمارا 2 بیٹا ہے، ایک کو تو ہم لاڈ پیار میں رکھیں اور دوسرے کی طرف ہماری نگاہ بھی نہ اٹھے، یہ تو ظلم کی بات ہے۔ لہذا جس طرح ہم جسم کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، یہ جو روح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، اس روح سے ہم انسان ہیں، اور یہ روح مٹی کی چیز نہیں ہے، یہ اوپر کی چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ رب کا امر ہے، اور رب اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے۔ ربکم فی السماء، غیر مسلم بھائی بھی کہتے ہیں اوپر والا، تو وہ اوپر والے کی چیز ہے، اوپر سے آئی ہے۔ اسی لیے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ روح مٹی میں چلی گئی۔ پرواز کرنا یعنی اڑنا، ہوائی جہاز اڑ کر اوپر کو جاتا ہے، تو روح پرواز کر کے اوپر جا رہی ہے، چونکہ وہ اوپر کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس روح کے غذا اور دوا کے لیے بھی ایک انتظام فرمایا۔ یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ جسم تو مٹی کی چیز ہے، گھر کا مہمان، گھر کا آدمی ہے، اس کو 3 ٹائم بھی کھلا دیں گے تو چل جائے گا، لیکن روح یہ بہت دور سے آیا ہوا مہمان ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ اکرام کی ضرورت ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی سوچے کہ چلو مجھے کام ہے، آفس جانا ہے، اسی لیے جو ہم 5 نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ لیں، جتنی رکعتوں کی تعداد 5 نمازوں کی بنتی ہے ہم تو ایک ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ سوچنا ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو میں سفر میں جا رہا ہوں، 2 دن کا کھانا ایک ساتھ ہی کھا لوں، تو سفر میں کھانے پینے کا چکر نہیں ہوگا، تو وہ سفر میں نہیں جائے گا، پھر وہ ہاسپٹل میں جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ایک دوست نے ایک مسئلہ پوچھا، دکاندار تھے، مسجد کے سامنے ان کی دکان تھی، کہ جمعہ کے بعد بہت سے لوگ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور بعض پڑھتے بھی ہیں تو پڑھ کر وہ دکان میں آتے ہیں، کچھ خریداری کرتے ہیں، اور میں سنتیں پڑھ کے جب تک جا کے دکان کھولتا ہوں تو میرا کسٹمر یا تو بھاگ جاتا ہے
یا ان کو دھوپ میں کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسا ہم کر لیں کہ ہم جمعہ سے پہلے ہی بعد کی سنتیں پڑھ لیں، 4 اور 2 6 سنتیں ہی تو پڑھنی ہے، ہم جمعہ میں بہت پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، تو ہم پہلے ہی یہ 6 سنتیں پڑھ لیں گے، 6 کی جگہ 12 بھی اگر ہم کو پڑھنا پڑے تو ہمارے لیے آسان ہے پہلے پڑھنا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، اگر آپ بعد کی سنتیں پہلے پڑھ لیں گے تو جمعہ کی فرض نماز ہی میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بس جا کر دکان کھولنا ہے۔ بعد میں سنتیں تو اس لیے رکھی گئی ہیں کہ فرض کی حفاظت ہو۔ ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ فرض میں خیال نہ آئے کہ دکان کھولنا ہے۔ فرض نماز میں اگر خیال آئے گا بھی تو آئے گا کہ اس کے بعد ہم کو سنت پڑھنی ہے، نیک خیال ہی آئے گا۔ اور اگر نفل میں خیال آ گیا، نہیں آنا چاہیے، تو فرض میں دنیا کا دکان کا خیال آئے اس سے یہ ہلکا ہے کہ نفل میں خیال آئے۔ تو فرض کی حفاظت کے لیے بعد میں سنت رکھی گئی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، اسی سسٹم سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، قبلیہ بعدیاں سنتیں پڑھنی پڑے گی۔ تو لہذا روح کے لیے ایک غذا کا بھی اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روح کو اگر غذا نہ ملے تو جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کا جو حال ہوتا ہے وہی روح کا حال ہوگا۔ جس طرح جسم میں بیماریاں لگتی ہیں، روح میں بھی اسی طرح بیماریاں لگتی ہیں، جو ہے حسد کی بیماری، کبر بڑائی کی بیماری، خود پسندی کی بیماری، جو ہے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، غصہ، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اور روحانی بیماری اتنا خطرناک ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنا خطرناک ہے۔ اس کے برخلاف کچھ شیطانی گناہ ہیں، وہ بھی خطرناک ہیں، آگ تو آگ ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق۔ تو روحانی بیماریاں یہ شیطانی جسمانی گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن آج ہم روحانی بیماریوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہے، دوائیوں کا ایک نظام ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی ڈاکٹر ہیں۔ اللہ والے صادقین وہ انتخاب کرتے ہیں کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ بہت مرتبہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ٹیسٹ سے، لیبورٹری سے ہم کو خبر ملتی ہے کہ ہم کو شوگر ہو گیا، پریشر ہمارا ہائی ہے، ہمارے اندر نعوذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کینسر ہو گیا، اس طرح کی کا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح بہت مرتبہ ایک آدمی بہت ہی اہم نیک کام میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، لیکن ان کے اندر کبر کی بیماری ہے، بڑائی کی بیماری ہے، خود پسندی کی بیماری ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، چونکہ ڈاکٹر کے سامنے وہ گیا ہی نہیں۔ جیسا کہ بہت مرتبہ کینسر آخری جو ہے اسٹیج پر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں، اسی طرح بہت مرتبہ روحانی بیماری کا حال ہوتا ہے۔ تو یہ جو روحانی ڈاکٹر ہیں، ان سے ہمارا تعلق قائم ہو، اللہ ان کے پاس ہم کو پہنچا دیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کے کارساز اور مددگار ہیں، ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ والوں سے اللہ نے ہمیں جو جوڑ دیا، روحانی ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مگر ایک فرق یاد رکھیے، ہمارے جسم کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا تو اعلان ہوتا ہے، بورڈ لٹکتا ہے جو ہے، اور جسمانی بیماریوں کے چیک کرنے کے لیے بھی بورڈ لٹکتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن روحانی جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر کبھی اپنا بورڈ نہیں لٹکاتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ اپنے آپ کو مریض ہی ہمیشہ سمجھتے رہتے ہیں۔
بہت مرتبہ جو ہے انجان آدمی یا جو ہے جس کی ہوش و عقل اچھی نہ ہو، سمجھ نہ ہو، احساس زندہ نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہی ہیں، انہوں نے تو کہا نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، حالانکہ وہ ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ بتا رہا ہوں، میرے پڑھائی کا یعنی استادوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی کا، ورنہ پڑھائی کا وقت تو قبر تک ہے۔ تو آخری سال تھا، افتاء کا سال، ہمارے شیخ استاد حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد میں حضرت کے پاس گیا کہ حضرت تو دنیا سے چلے گئے، اب بیعت ہونا ہے تو آپ کر لیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو خود ہی تلاش ہے، میں خود پریشان ہوں، میں کہاں جاؤں، اسی لیے اور کسی سے ہو جاؤ تم۔ تو اس وقت مجھے اور کوئی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور اتنا ہوش بھی اس وقت زندہ نہیں تھا کہ میں کہتا۔ تو اس طرح حضرت نے کا جملہ یہ تھا کہ میں تو خود ہی بیمار ہوں، میں خود ہی مریض ہوں، مجھے خود ڈاکٹر کی تلاش ہے۔ تو میں بھی سمجھا کہ اچھا حضرت کو تو خود ہی تلاش ہے، تو میں اور کیا کہوں۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے جو ہے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس ماحول میں پہنچایا ہے، ہم اس کی بہت قدر کریں۔ اسی لیے کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی زندگی، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہمارا جو ہے روحانی علاج ہو گیا اور جسم کی طرح ہم روح کے لیے فکر مند ہو گئے، تو پھر ہمارے لیے جو ہے آخرت کے تمام مراحل آسان ہوں گی، اللہ کی معرفت دنیا میں ملے گی، اسی دنیا میں ہم کو جنت کا لطف اور مزہ آنے لگے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بھی سفر کر رہی ہے، آخرت بھی سفر کر رہی ہے، فرق اتنا ہے کہ دنیا سفر کر کے جا رہی ہے اور آخرت سفر کر کے آ رہی ہے۔ بتائیے ایک آدمی یہاں سے نکل کے مدراس جائے تو لمحہ بلمحہ لمحہ وقت گزرتے گزرتے وہ ہم سے دور ہوتا رہے گا، اور جو مدراس سے نکل کے ہمارے پاس آئے تو وہ ہر منٹ میں ہم سے قریب ہوگا۔ تو آخرت ہم سے قریب آ رہی ہے اور دنیا سفر کر کے ہم سے دور ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد اور عاشقین ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے بس دنیا ہی کی زندگی ہے، دنیا ہی کے مال و متاع کی فکر ہے، دنیا ہی کے عیش و عشرت کا ہر وقت ان کو دھن ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابنائے آخرت ہیں، آخرت کی زندگی کی ان کو جو ہے دھن سوار ہے، فکر سوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت والے بنو، اسی لیے کہ وہ تمہارے پاس آ رہی ہے۔ دنیا جس کو تم اپنانا چاہ رہے ہو تو جا رہی ہے، تو جانے والے سے کیوں دوستی کر رہے ہو، آنے والے سے کرو۔ آج عمل کا دن ہے، آج کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کل آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں ایک حساب ہوگا، قیامت میں حساب ہوگا، حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آج اللہ نے ہمیں بہت ہی سنہرا موقع دیا ہے، اسی لیے ہم اعمال صالحہ میں لگیں، اکابر سے تعلق قائم کر کے ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں ہم اللہ کے جو ہے قرب والے اعمال کو اختیار کریں، اللہ سے لو لگانے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے، یہ اتنا قیمتی موقع ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ قبر میں اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں کچھ عمل کا موقع مل جائے تو نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا، ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ قبر سے جا رہے تھے، ان کو کشف ہوا کہ یہاں قبر میں کوئی بزرگ تلاوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کیا، دیکھا کہ ہاں تلاوت کر رہے ہیں، کہ حضرت قبر میں تلاوت؟
یہ تو قبرستان ہے، یہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں بھائی، جب میری موت ہوئی، نکیر منکر میرے پاس آئے، سوال جواب ہوئے، میں نے سب صحیح جواب دے دیا، تو مجھ سے کہا کہ اب آپ کو ہم سلا دیتے ہیں، دلہا کی طرح سو جائیے، آپ کو یہ جنت ملے گی۔ جنت دکھا کر جو ہے فرشتوں نے کہا لیکن قیامت کے بعد ملے گی، قیامت تک آپ یہیں آرام کیجیے۔ تو میں نے کہا نا سونا نہیں ہے مجھ کو، سو کے کیا ہوگا؟ کہا قیامت تک کیا کرو گے پھر؟ کہا میں قرآن دے دو بھائی، میں تلاوت کروں گا، مجھے سونا نہیں، مجھے مت سلاؤ۔ تو فرشتوں نے اللہ سے اجازت لی، اللہ نے کہا چلو میرے بندے کو قرآن دے دو، تو مجھے قرآن دے دیا گیا، میں تلاوت میں مشغول ہوں، اور الحمدللہ 10,000 قرآن میں نے ختم کر دیا۔ کتنا؟ 10,000 قرآن ختم، ایک دو ختم نہیں۔ تو وہ جو بزرگ قبر پر ایصال ثواب کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ تو قبر والے بزرگ نے کہا حضرت وہ سبحان اللہ آپ اپنا مجھے دے دیجئے اور میرا 10,000 قرآن آپ لے لیجئے۔ یہ جو سبحان اللہ آپ دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے پڑھے ہیں، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، اور میں جو 10,000 قرآن یہاں پڑھا ہوں یہ تو ٹائم پاس، اللہ نے ٹائم پاس کے لیے مجھے ایک بہترین نیک مشغلہ کی اجازت دے دیا، تو لہذا آنکھ بند ہونے سے پہلے عمل کا موقع ہے، ہم اللہ کا خوب ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ایک سبحان اللہ کی کتنی قیمت ہے، آنکھ بند ہونے کا پتہ چلے گا۔ اسی واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد 10,000 قرآن کے مقابل میں دنیا میں ایک سبحان اللہ پڑھنا یہ زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا اجر ہے، ثواب ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں کی، ان مبارک محفلوں کی ہم قدر کریں، اللہ سے خوب رو دھو کر مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان محفلوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ہمیں جسمانی اعتبار سے فکر مند بنایا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی ہمیشہ جو ہے فکر کرتے ہیں کہ صحیح سالم رہے، ٹائم پر اس کو غذا ملے، اسی طرح روح کے بارے میں بھی اللہ ہم کو چوکنا کر دے، روح کو بھی صحیح غذا دینے والا ہم بن جائیں، روح کے صحیح علاج کی طرف اللہ ہم کو جو ہے متوجہ فرما دے، متفکر فرما دے۔ اس کی ہمیشہ ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب